الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، پچھلے دنوں ارشاد بھٹی کے ساتھ اللہ یاری کی پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ارشاد بھٹی صاحب نے اللہ یاری صاحب سے سوال کیا ہے کہ مذہب یا مسلک شیعہ کب شروع ہوا، تو اس نے دینے کی کوشش تو کی ہے لیکن وہ ناکام کوشش ہے اس کی۔ سوال ہے کہ یہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ تو شیعہ مسلک دیکھیں، شیعہ مسلک یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی اتباع کیا جائے۔ تو یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، اسلام کے علاوہ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ یوم اول سے دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے یہی حکم دیا۔ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر جزء اول، یہاں پر حدیث یوم الدار ہے۔ حدیث یوم الدار کا کیا مطلب ہے کہ ابتدائی بعثت میں جب یہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ انذار کیجیے، ان کو دعوت اسلام دے دیجیے۔ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے، یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 883، حدیث نمبر 883 کے ذیل میں احمد محمد شاکر پہ اسناد و حسن، اسناد اس کی سند بھی جو ہے حسن ہے، حجت ہے، صحیح کے اقسام میں سے ہے۔ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابھی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اپنا عام نہیں فرمایا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، ابتدائی بعثت کی بات ہے۔ تو جمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیتہ فاجتمع 30، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو وہاں پہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی اولاد کو جمع کیا، 30 لوگ تھے، سب نے کھانا کھایا اور سب نے وہاں پہ جو ڈرنک ان کو دودھ وغیرہ پلایا جاتا تھا پلایا۔ پھر انہوں نے فرمایا من یضمن عنی دینی و مواعیدی و دینی و یکون معی فی الجنہ و یکون خلیفتی فی اہلی، آپ میں سے کون ہے جو میرے دین میں آ جائے، میری دعوت کو قبول کرے اور میرے وعدوں کی تصدیق کرے اور پھر میرا خلیفہ و جانشین، میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین ہو۔ تو اس وقت ایک شخص جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، شریک نے نام نہیں لیا، قال انت بحران من یقوم، و آپ تو بہت ہی بڑے آدمی ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ فعرض عن ذلك اہل بیت فعرض ذلك على اہل بیتہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل بیت کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے۔ فقال علی علیہ السلام انا، علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بھی غلط دیا، اور بلکہ وہ سوال کی طرف تو آئے ہی نہیں۔ 56 سیکنڈ پہ وہ حدیث قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قیامت کا خوف دلائیں، ان کی تبلیغ کریں۔ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اہل بیت کو بلایا، 30 آدمی تھے، اور پھر ان کو کہتا ہے کہ میری دعوت میں میرا مددگار کون بنے گا، اور میرا اہل بیت جو ہے نا خلیفہ، میرے اہل بیت میں سے خلیفہ کون بنے گا، میرا جانشین کون بنے گا۔ تو اس میں حدیث کے اندر جو الفاظ تھے وہ اس نے ان پر کوئی بھی ان کی تشریح کی نہیں، بلکہ اس حدیث کو کسی اور طرف لے گیا۔ مثلا اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اہل بیت تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے 1 منٹ اور 26 سیکنڈ پہ کہ بنو ہاشم کو کہا۔ بنو ہاشم کے کتنے لوگ تھے؟ اس میں 30 لوگ تھے، اور 30 لوگ جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول بھی نہیں کیا تھا، اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ حسن علیہ صاحب ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو یہ تو شیعہ مذہب کے ہی خلاف ہے۔ اہل بیت کا لفظ کفار کو، اور وہ بھی 30 لوگ تھے، جبکہ اس وقت ان کو وہ اہل بیت کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کی اماں بی بی خاتون جنت سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور امام حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،
ٹھیک ہے، وہ حدیث مسند احمد سے پیش کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت کہا، اور یہ پھر کہا کہ تم میں سے کون ہے میرا جو میرا جانشین بنے، خلیفہ بنے؟ تو 30 لوگوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، سارے کے سارے، وہ ان کو اہل بیت بھی کہتا ہے، پھر ان کو کہتا ہے وہ بنو ہاشم کے لوگ تھے۔ تو پھر یہ مانو نا، جب کہ تم حدیث پڑھ رہے ہو کہ یہ بنو ہاشم کے لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کہا، تو اللہ یاری اور شیعہ بھائیو، کیا تم ان تمام کو اہل بیت مانتے ہو؟ وہ اور اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اس میں ابو لہب بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول بھی نہیں کیا، اور وہ اہل بیت تھے۔ جبکہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت میں تو صرف 5 تن ہیں، یعنی کہ ایک طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیویاں ہیں ان کو بھی اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف وہ ابھی جو مسلم نہیں ہوئے ہیں کافر ہیں، اور ان کو بھی وہ اہل بیت اللہ یاری جو ہے نا وہ منوا رہا ہے لوگوں سے۔ اور پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت کے اندر تو 5 تن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، بی بی خاتون جنت، اور حسنین کریمین، ٹھیک ہے، ایک طرف۔ تو یہ وہ حدیث جو پڑھ رہا ہے اپنے مذہب اور اپنے طریقے کے ہی خلاف، اپنے مسلک کے ہی خلاف پڑھ رہا ہے۔ پھر اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، کون ہے جو میرا خلیفتی فی اہلی، خلیفتی فی الارض نہیں کہا، خلیفتی فی اہلی، میرے اہل میں میرا خلیفہ بنے۔ یہ بھی الفاظ انہوں نے کلیئر نہیں پڑھے، عربی میں وہ لکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے بخلیفتی فی اہلی کے الفاظ ہیں، اور خلیفتی جو ہے نا یہ فی الارض کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ گول مول ان الفاظ کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس نے تو ساری احادیث جو ہے نا وہ یعنی کہ جو پڑھی وہ اپنے ہی مذہب کے خلاف ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت 5 تن ہیں، اور حضرت عباس جو بعد میں ایمان بھی لائے ان کو بھی وہ ماننے کے لیے اہل بیت تیار نہیں ہے۔ اس میں عقیل کی اولاد بھی ہے، حضرت عقیل کی اولاد، ان کو وہ اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے بعد، یہ لوگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے، اور وہ اہل بیت تھے حضرت عباس کی اولاد بھی، لیکن یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف ماننے پر آتے ہیں تو وہ 30 بندے جو بنو ہاشم کہتے ہیں، سب کو وہ اہل بیت مان رہا ہے۔ آخر تک اس نے جواب نہیں دیا کہ شیعہ کب سے شروع ہوا ہے مذہب، ٹھیک ہے، آخر صرف، بلکہ وہ کیا جواب دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اول یوم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول یوم سے ہی شیعہ تھے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی ان باتوں کو جو ہے نا وہ غلط ثابت کروں۔ پھر وہ کہتے ہیں حضرت علی کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے مسند احمد کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں ایک اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن دیا، ٹھیک ہے، اس کے اس حدیث کے اگر ہم اللہ یاری نے جو پیش کی ہے، اور یہ شیعہ جن پر بہت ناز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا جو ہے وہ اہل بیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین تو اسلام مکمل پھر کیا ہی نہیں، وہ تو صرف قرآن دیا، اور قرآن کی تشریح وغیرہ اور مفہوم، ٹھیک ہے، وہ تو اہل بیت کے حوالے کر گئے، اور اہل بیت تو چلیں گے امام مہدی تک۔ تو دین تو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تب مکمل ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ان کی پیروی کریں گے تو پھر ہم ہدایت پہ آ جائیں گے۔ اور وہ حدیث جو ہے نا وہ امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ گویا کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت شیعوں کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، تو کس کی سنت اہمیت والی ہے؟ اہل بیت کی سنت، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح، شیعہ کے تشریح کے حساب سے ایک قرآن ہے، اور دوسری تشریح مانو قرآن مجید کی وہ جو اہل بیت کریں، یا اہل بیت کی سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح گئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو انہوں نے چھٹی کرا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، وہ اہل بیت جو تشریح کریں گے وہ کافی ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس مقصد کے لیے نہیں ہے، پیروی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث پیروی محبت کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کے احترام کرنا اور اہل بیت کا بھی احترام کرنا۔ تو پیروی اور اطاعت کے لیے کون سی چیز ہے جس میں بندہ بالکل ہی گمراہ نہ ہو؟ وہ یہی ہے کہ ایک قرآن مجید ہے، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہج البلاغہ کے اندر خود علی فرماتے ہیں میں قرآن اور سنت کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے نزدیک تو وہ تو سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ اہل بیت کی جو طریقہ ہے وہ زیادہ لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ان کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کو کدھر کرو گے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و قرآن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں جائے گی؟ وہ سنت ہے۔ پھر وہ جو قرآن مجید کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے لوگوں اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ان اولی الامر کی، وہ صاحبان امر جو تم میں سے ہوں، تم میں موجود ہوں اور تمہاری جنس سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے۔ اب آج کل ہمارے درمیان میں اختلاف ہے، سنی شیعہ وہابی اہل حدیث نقشبندی سروردی چشتی قادری، یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ ان کا اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فرقہ پرستی ختم ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے کلمے پڑھنے والو، اے اہل قبلہ، تمہارے درمیان میں اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے کے اوپر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھو، یعنی کہ قرآن اور سنت کی طرف۔ یہ تو رسول کی طرف قرآن بار بار کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول کی طرف لوٹاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے، اور یہ تو اہل بیت کی طرف لے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے اور کیسا مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ باتیں ساری ان کی غلط ہیں۔ ہاں یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو آپ لیں، لیکن پیروی کی معنی میں نہیں ہے، اطاعت کی معنی میں نہیں ہے، محبت کی معنی میں ہے کہ محبت کے لیے ان سے کرو اور پیروی قرآن حدیث کے لیے کرو، قرآن حدیث کی کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ابھی کھلے عام بھی تبلیغ نہیں کی، پہلے ہی دن آیت اترتی ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ علی کی پیروی کرو، اور اپنی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیروی کے لیے نہ کہیں، ان کو کہے کہ میں تمہارے اندر صرف قرآن اور علی رضی اللہ عنہ کہ اس کی پیروی کرو۔ تو لوگ اس میں جو بیٹھے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ابو طالب کو لو جی اب آپ اپنے بیٹے کی پیروی کریں، جو بچہ ہے آپ کا مبارک ہو۔ وہ تنزیہ ان کے ساتھ طنز کر رہے تھے۔ اور اللہ کے بندے اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض تھی، نہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی تھی، ان کے اوپر فرض تھی، تو علی کے اوپر کس کی پیروی فرض ہے؟ کیا علی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض نہیں تھی؟ علی کی پیروی اگر فرض ہے تو علی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض نہیں تھی۔ اگر علی کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض تھی تو باقی وہ 30 بندوں کے اوپر کیوں نہیں، اور آپ اور ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے؟ آپ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کیوں باہر نکال رہے ہیں؟ قرآن کی طرح واجب ہے، وہ 7 منٹ اور 6 سیکنڈ پہ کہتے ہیں کہ قرآن کی طرح واجب ہے اطاعت اہل بیت کی۔ تو ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی اتباع، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع اور ان کی طاعت کرنا اور ان کی دشمنوں سے براعت کرنا، دشمنی کرنا، یہ دین ہی یہی ہے۔ اس کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام، آخری پیغام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہیں بھی الفاظ نہیں ہے، منہ مانگا انعام دے دوں گا لفظ اتباع دکھاؤ یا اطاعت کا لفظ دکھاؤ۔ ماں تمسک تم، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے، ٹھیک ہے نا؟ کس حساب سے پکڑیں؟ محبت کے حساب سے۔ قرآن و سنت کو کس حساب سے پکڑیں؟ وہاں اطاعت اور پیروی کے حساب سے، کہ اطاعت اور پیروی کا لیے الفاظ آتے ہیں۔ اطاعت عربی کا لفظ ہے، اطاعت، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث میں دکھائیں جس میں اہل بیت کا ذکر ہے کہ اس میں اطاعت کا لفظ ہو، یا دوسرا لفظ کیا ہے؟ اتباع کی دکھائیں، ہے ہی نہیں۔
نہ اتباع کا لفظ آیا ہے اور نہ اطاعت کا لفظ آیا ہے. وہ خود اپنے طور پر اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا مفہوم یہ بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. یہ اس کا اپنا مفہوم ہے. حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے. ساری دنیا کے شیعوں کو میری چیلنج ہے کہ وہ اس میں الفاظ دکھائیں اطاعت اور اتباع کا. ہے ہی نہیں، موجود نہیں ہے. یہ ان کے اپنے طرف سے ڈالے ہوئے الفاظ ہیں. پھر وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلیفے ہوں گے میرے بعد، اور 12 خلیفے ہوں گے. تو 12 خلیفے تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ خلیفے تھے ہی نہیں. حدیث تو جو ہے نا مسلم کی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خلیفے تو 12 حکمران ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام ترقی کرے گا. جو 12 خلیفے حکمران ہوں گے ان میں سے اسلام ترقی. بے حکومت اگر 12 خلیفے ہوں تو اسلام ترقی کیسے کرے گا؟ وہ تو ان کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی ہر وقت. وہ تو تقیے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ان میں جرت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اگر حکومت اسلامی نہ ہو اور امام 12 ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خوف ختم نہیں کر سکتے. اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا. وہ خود مجبور ہوں گے. تو یہ خلفاء کون ہیں؟ یعنی حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ وہ یہ ثابت کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شروع کے زمانے سے ہی، اول دور سے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ جو ہے نا وہ شیعہ تھے. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے جو علی کی پیروی کرنے والے تھے اور وہ شیعہ تھے. بھائی تیرے کہنے کی وجہ سے شیعہ نہیں. کوئی بتاؤ، دلیل دو صحیح سند کے ساتھ کہ کون کون سے صحابہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں. دوسرے بندے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جاری تیرے کہنے سے اور شیعوں کے کہنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ سلمان فارسی شیعہ تھا، یا ابو ذر غفاری شیعہ تھا، یا عمار بن یاسر شیعہ تھا. وہ لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوتا. خود وہ کہیں. یہ دلیل لائیں، آپ کسی کتاب کے حوالہ دیں کہ صحابہ میں سے چند 4-5 صحابہ کے نام آپ بتائیں جنہوں نے کہا ہو کہ ہم شیعہ ہیں. کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے. سارے یہ صحابہ کے اوپر جھوٹے الزامات ہیں کہ لوگ ان کو خود کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، کچھ لوگ کسی کو کہیں کہ فلاں بندہ وہ قادیانی ہے تو وہ قادیانی ہو جائے گا لوگوں کو کہنے سے، اور وہ خود کچھ نہیں کہے. اسے پوچھنا پڑے گا نا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خود اسے پوچھیں کہ بھائی آپ کون ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں سے پوچھیں کہ فلانا بندہ کون ہے. کہنے کے تو لوگ شیعہ کو کہتے ہیں نا کہ یہ رافضی ہیں، لیکن شیعہ کہتے ہیں ہم رافضی نہیں ہیں. کہنے کو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مختلف فرقے ہیں. کچھ لوگوں کو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ فلانا قادیانی ہے، حالانکہ وہ قادیانی نہیں ہوتے. الزام تراشی اور بات ہے، لیکن جب تک بندہ خود نہ کہے، جو بندہ خود نہ کہ میں قادیانی ہوں، جو بندہ خود نہ کہ میں شیعہ ہوں، تو لوگوں کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مذہب اس کو خود بتانا پڑے گا کہ میں فلاں طریقے سے ہوں. تو لائیں آپ کوئی بھی دلیل جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ صحابہ نے کہا ہو کہ ہم شیعہ ہیں. خیر، یہ بات تو کافی لمبی ہو گئی، تو میں اب آپ کو دلائل دیتا ہوں کہ دیکھیں شیعہ اس وقت کی بات تو درکنار ہے. اللہ کے بندو، یہ جتنے امام آئے انہوں نے لونڈیوں سے شادیاں کرنا پسند کی، لیکن شیعوں میں سے شادیاں پسند نہیں کی. اندازہ لگائیں یہ اتنے نفرت رکھتے تھے شیعوں کے ساتھ. ائمہ کرام 12 امام جو شیعہ کے ہیں، ان میں سے اکثرت کی مائیں لونڈیاں تھیں جو بیچی جاتی تھیں. انہوں نے خرید کر کے ان سے شادیاں تو کیں، لیکن شیعوں میں سے آزاد عورتوں سے شادیاں کرنا جو ہے نا شیعہ اماموں نے ہی پسند نہیں کیا. ان کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہلے دن سے شیعہ بنا رہے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 159 قرآن مجید کی، سورۃ انعام، آیت نمبر 159. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. سورۃ انعام آیت نمبر 159. وہ لوگ
جنہوں نے دین کے اندر فرقے کیے ہیں، وکانو شیعہ، اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت، یہ قرآن مجید کا آیت بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے۔ تو جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے سے صحابہ کرام اول دن سے ہی وہ جو شیعہ تھے، یہ تو بات آپ کی یہ تو قرآن مجید کے ساتھ ہی ٹکراتی ہے، سارا جھوٹ بولا اللہ یاری نے، ٹھیک ہے۔ وکانو شیعہ، اور جب شیعہ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ تفسیر صافی ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے، 174 پر ہے۔ عیاشی کے اندر تفسیر میں بھی ہے، کہتا ہے ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے بھی، اور پھر مجمع البیان کے اندر بھی ہے، وفی مجمع ان الباقر علیہ السلام، امام باقر سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ انہم اہل ضلال و اصحاب شبہات، یہ شک اور شبہ پڑھنے والے لوگ ہیں شیعہ، کس امت کے؟ والبدع، اور بدعتی لوگ ہیں، من ہذہ الامت، یہ جو شیعہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت کے بدعتی لوگ ہیں، اور اہل ضلال، انہم اہل ضلال، ضلالت والے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، شک شبہ میں ڈالنے والے لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، پہلی امتوں کے نہیں، من ہذہ الامت، اس امت میں ان کو وہ شیعہ ہیں۔ شیعہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بدعتی لوگ، گمراہ لوگ، کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ لو جی، بدعتی اور گمراہوں کو شیعہ کہا گیا قرآن مجید کے اندر، اور وہ کون سی امت بھی یہ صفحہ نمبر 174، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں، یہ تفسیر صافی شیعہ تفسیر ہے، اور جلد نمبر 2 ہے میرے بھائیوں۔ منتہی الاعمال، اس کے اندر آپ دیکھیں میرے بھائیوں، حضرت حسن کو شیعہ ملامت کرتے تھے کہ آپ نے صلح کیوں کی امیر معاویہ کے ساتھ، صفحہ نمبر 323، اس کے اندر بھی مجھے بتاؤ، وہ لوگ جو امام حسن کو، امام معصوم کو، شیعہ عقیدے کے مطابق امام معصوم ہے، ٹھیک ہے، ان کو ملامت کرنے والے لوگ، ان کی بے ادبی کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہیں؟ امام حسن کی بے ادبی کرنے والے، ملامت کرنے والے وہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بتاؤ، اب شیعہ تو امام حسن کے اوپر کے بے ادب لوگ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنتی ہو جائیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر صافی جلد نمبر 5، اس کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے علی، آپ اپنی اولاد کو شیعوں سے حفاظت کریں کیونکہ وہ ان کو قتل کریں گے۔ 131 پیج پہ ہے میرے بھائیوں، یہ دیکھیں نا، علی علیہ السلام، یا علی ہم شیعتک فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم، ہوشیاری پکڑیں، شیعہ جو ہے نا وہ تیرے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ یہ اور کتاب کے اندر بھی آئی ہے، یہ 5واں جلد ہے، تفسیر صافی کی ہے یہ، اور صفحہ نمبر 131 میں ہے، سورۃ واقعہ کی تفسیر ہے، سورۃ واقعہ کی تفسیر میں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں، حضرت حسن کہتا ہے اللہ کی قسم، معاد الحکمت کے اندر جلد نمبر 1 میں ہے، صفحہ نمبر 25 کے اوپر کہتے ہیں واللہ ارا، واللہ میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم، ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، میرے لیے معاویہ بہتر ہے ان سے، یزعمون انہم لی شیعہ، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ابتغوا قتلی و انتہوا ثقلی و اخذوا مالی، میرا مال وغیرہ سامان لے گئے، میرے قتل کے پیچھے ہیں، شیعہ کتاب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو حضرت حسن کہے کہ شیعہ سے تو امیر معاویہ بہتر ہے، اور ہم یہ کہیں حضرت حسن کے ٹکر میں کہ شیعہ بہتر ہیں امیر معاویہ سے، تو مجھے بتاؤ کس کی بات کو مانیں؟ اور امام حسن بھی بات کر رہے ہیں قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اس کا مطلب شیعہ اتنے بیکار ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو، وہ آپ دیکھیں نا اس میں کتاب احتجاج تبریزی میں، وہ آپ کو پورا ملے گا وہاں پر کہ اماموں نے لونڈیوں سے شادیاں کرنی پسند کیں
لیکن شیعہ آزاد شیعوں میں سے شیعوں کی لڑکیوں سے پسند نہیں کی شادی کرنا، اتنا ان کو برا سمجھا جاتا تھا۔ یہ علی کیا کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شیعوں کو پیالہ دوں نا تو وہ اس کا ہینڈل کو بھی توڑ کے لے جائیں۔ 105 صفحے پہ ہے میرے بھائیوں، کیا کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام، صفحہ 105 نہج البلاغہ اردو میں ہے، میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی ابین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو بھی توڑ کے لے جائے۔ حضرت علی کی نگاہ میں بھی شیعہ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ یہ کتنی کتابیں ہیں، یہ میں آپ کو 5 کتابیں دکھا چکا ہوں کہ جن میں حضرت علی امام حسن قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، گمراہ لوگوں کا ہے۔ شیعہ ناراض ہوئے حضرت حسن پر، یہ کمال الدین میں ہے 235 پیج پہ، کمال الدین، یہ ہے کمال الدین میرے بھائیوں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں 235 پیج پہ، یہ دیکھیں، یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کی تو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے اس صلح پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگے، بس آپ نے فرمایا افسوس ہو تم پر، تم نہیں جانتے میں نے کیا کیا، اللہ کی قسم میں نے جو کچھ کیا وہ میرے شیعوں کے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ شیعہ امام حسین کہتے ہیں جو کچھ کیا میں نے شیعوں کے لیے بہتر کیا، اور شیعہ امام حسین کو لعنت منامت کر رہے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ امام، مجھے بتاؤ، امام پر اعتراضات کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے مرتکب ہیں اور اماموں کا خیال بھی نہیں کرتے، نہ احترام، اور بے ادب لوگ ہیں، گالیاں نکالنے والے لوگ ہیں۔ یہ 8ویں جلد ہے کس کی؟ اصول کافی کی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ 260 پیج پہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ علی آپ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہیں شیعہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ 260 پیج پہ یہ روضۃ من الکافی میں ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ 7 کتابیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ تذکرۃ الاطہار میں ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر بھی ہے کہ حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے لوگ شیعہ تھے، کوفی۔ تو شیعہ حسین علیہ السلام نے فرمایا شیعوں کو کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، ہم سے دھوکہ کیا۔ صفحہ نمبر 290 پہ ہے، تذکرۃ الاطہار میں ہے۔ تفسیر یہ قمی ہے، تفسیر قمی۔ اب اس میں دیکھیں بے ادبی کتنی بڑی ہے، وہ ہے نا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ بقرہ، پہلا ہی پارہ ہے، دوسرا تیسرا رکوع ہے۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا بعوضۃ، کہ ایک مشر کا اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا مشر سے بھی ایک چھوٹی چیز اس کا واقعہ بیان کرے تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ تو یہ تفسیر قمی کے اندر لکھا ہے بعوضۃ مانا مشر کون ہے؟ کہتے ہیں علی علیہ السلام، اندازہ لگائیں۔ صفحہ نمبر 35 پر کہتے ہیں کہ ان ھذا المثل ضربہ اللہ لامیر المومنین فالبعوضۃ امیر المومنین وما فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں بعوضۃ سے مراد امیر المومنین ہے، اور فما فوقہا، اور اس سے بھی ہلکی چیز، مشر سے بھی ادنا چیز، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بھی ادنا کر دیا گیا، علی سے بھی حقیر، مشر سے حقیر چیز، فما فوقہا۔ اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین حضرت علی ہیں، بعوضہ یعنی کہ مشر حضرت علی ہیں، یہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، اور فما فوقہا کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اندازہ تک ہے، نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا۔ یہ ہے حالت ان لوگوں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر شیعہ کب سے شروع ہوئے؟ اس کی طرف بھی تو آئے نا ہم۔ تو یہ رجال کشی، ٹھیک ہے، رجال کشی کے اندر دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 103 پہ ہے، کہتا ہے کہ ان عبداللہ بن سبا کانا یہودین، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، فاسلم ووالی علی،
علی کا جو ہے نا وہ ماننے لگا اب مولا، اور وہ اسلام لایا اور کہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے نا میرا ولی ہے۔ وکانہ یقول علی یہودیہ فی یوشع بن نون وصی موسیٰ، جب یہودی تھا تو کہتا ہے یوشع بن نون جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا وصی ہے، غلو کرتا تھا۔ فقال فی اسلامی بعد وفات رسول اللہ فی علی مثل ذالک، اسی طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے۔ وکان اول من اشار بالقول بفرض امامت علی واظہر براءت من اعدائہ، وہ پہلا شخص جس نے یہ مشہور کیا کہ امامت علی کی امامت فرض ہے ماننا، اور ان کے دشمنوں سے برات کرنا بھی فرض ہے، اور ان کے مخالفین جو ہے نا وہ کفر پر ہیں۔ کہتا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ جو ہے نا نظریہ کھینچا۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے فمن ہاں ہونا، یہی وجہ ہے قال من خالف شیعہ، وہ جو شیعہ کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں اصل تشیع و رفض، شیعہ اور رافضیوں کی اصل جو ہے ماخوذ من الیہودیہ، یہودیوں سے لیا گیا، یعنی اصل بانی کار جو اس عقیدے کے ساتھ ہو، یہ عقیدہ سب سے پہلا جس شخص نے کیا ہے کہ امامت فرض ہے اور علی کے دشمنوں پر لعنت ہے، اور یہ گھڑے الفاظ اور وصی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ الفاظ سب سے پہلے گھڑنے والا شخص وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مذہب چلا، یہ عبداللہ بن سبا یہودی بنیاد ہے، اس کا اصل جو ہے نا وہ یہودیت ہے۔ یہ کتاب آپ کی جناب رجال کشی ہے میرے بھائیو، تو یہ شیعہ کی بنیاد وہاں سے چلیے، نہ کہ صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کے لیے کہتے ہو کہ فلاں شیعہ ہیں تو وہ بتاؤ آیت کوئی حدیث وغیرہ پیش کریں جس میں صحابہ نے کہا ہو کہ ہم شیعہ ہیں، جیسے تم لوگ کہتے ہو نا کہ ہم شیعہ ہیں، یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں صحابہ شیعہ تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر